بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، وضو کے پریکٹیکل مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو تمام ہو چکی تھی. وضو کے مستحبات کے عنوان سے، وضو کے واجبات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی تھی. آج وضو کے باب میں ایک اور موضوع آتا ہے، وہ ہے وضو کی دعائیں. ٹھیک ہے، جس کی طرف کل کی نشست میں تھوڑا بہت اشارہ کیا تھا. دیکھیں وضو کی دعائیں کل کتنی ہیں؟ 3 جو ہے وہ دیکھیں، جو مستحبات جو ہے وہ جیسے دوسرے فقہا نے کیا ہے، ایک اس کی دعائیں ہیں، 4 واجبات کی دعائیں ہیں، اور ایک جو ہے وہ جب پانی کی طرف نگاہ پڑے اس کی دعائیں. ٹھیک ہے، یہ دعائیں ہیں وضو کی. اچھا، اگر آپ اس کے مفہوم پر غور کریں گے اور دعائیں دیکھیں گے تو یہ سارے کا سارا آخرت کا سامان ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے آئے اور فرض کریں دن میں 5 وقت کے وضو پر نہیں بلکہ جو ہے وہ 1 وقت پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پروردگار عالم جو ہے وہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی آخرت کا سامان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آخرت جو ہے وہ اس نے جتنی کمانی تھی اس نے کما لی، اور آخرت پر اس نے دسترس حاصل کر لی. ٹھیک ہے، آپ اس کا فائدہ دیکھیے گا. پہلے میں آپ کے سامنے دعائیں پڑھوں گا، دعاؤں کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، آپ جو ہے وہ دیکھیے گا دعائیں کتنی بڑی ہیں. اس کے بعد پھر آخر میں دیکھیے گا کہ جب یہ بندہ مکمل دعائیں پڑھتا ہے تو مولا نے اس کے لیے آخر میں ثواب کیا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم جو ہے وہ دنیا میں اگر ہمیں پتہ چل جائے، بالفرض ہم کاروباری بندے ہیں یا جو ہے وہ ہم بالفرض کہیں پر جاب کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے فائدے کی چیزیں بالفرض ہمیں کہیں اور ملک میں ملے گی، اور ایسا فائدہ ہے جو آئندہ کے ہمیں 10-15 سال تک بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ انصاف سے بتائیے کیا بندہ اپنا خرچہ کر کے وہاں نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اپنا خرچہ کر کے جائے گا، سارے جو ہے وہ انتظامات خود کرے گا. کیوں؟ ایک وہ ڈیل مل جائے، ایک وہ جو ہے وہ مجھے چیز مل جائے، تاکہ جو ہے وہ میری جتنی بقیہ زندگی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نکل جائے. حالانکہ دنیا کا سامان ہے، جس کے متعلق دنیا کے متعلق مولا نے کیا کہا ہے؟ یہ دنیا جو ہے وہ میری نگاہ میں بکری کی چھینک سے جو ہے وہ مانند ہے. ٹھیک ہے، ایک بکری، اس کی چھینک، اس کے اندر کیا مادہ ہوگا، یہ مولا جو ہے وہ اپنی نگاہ میں اس کو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ یہ دنیا کمانے کے لیے تو ہم جو ہے وہ اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ ان دعائیں مکمل کرنے کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے، اور اگر یہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اس پر ہمیں جو ہے وہ کیا کیا سامان آخرت مل رہا ہے، تو ہمارے جو ہے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ہمارے وارے نہارے ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب آئیے کون کون سی دعائیں ہیں وضو کی. سب سے پہلی بات تو دیکھیے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا سورہ قدر کا اور آیت الکرسی کا. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی روٹین میں لے آئے کہ وضو کرتے وقت آپ نے سورہ قدر لازمی پڑھنی ہے. سورہ قدر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے بتائیے جلدی؟ ہاں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سورہ قدر اگر پڑھ لی وضو کے دوران، وضو کرتے کرتے، تو ایسا ہی ہے جیسے ابھی اپنی ماں کی شکم سے جو ہے وہ باہر آیا اور تمام گناہوں سے بری ذمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا وضو کے بعد کس چیز کی تلاوت کرنی ہے؟ آیت الکرسی کی. ٹھیک ہے، آیت الکرسی بھی کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کل بتایا تھا کہ 40 سال کی جو ہے وہ برابر ثواب ملتا ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے وہ بلند کی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے وضو کی مستحب دعاؤں پر. سب سے پہلے جب پانی پر نگاہ پڑے، ٹھیک ہے، تو مولانا ایک اس کے لیے دعا بتائیے، چھوٹی سی دعا. اچھا یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے پاس ساری دعائیں پہنچی ہیں نا، یہ امیر کائنات سے پہنچی ہے، امیر المومنین سے. روایت جو ہے وہ ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ جناب محمد حنفیہ جو امیر المومنین کے ایک بیٹے ہیں، جناب محمد حنفیہ، وہ مولا کے لیے پانی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وضو کے لیے. مولا ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا نے پانی کو دیکھا تو پھر یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے مولا جو ہے وہ دعا پڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ مولا کی تعلیم کرتا ہے. جب پانی کو دیکھا، آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں یہ نل کا سسٹم تو تھا نہیں کہ پانی جو ہے وہ کھلا رکھ دیا، بلکہ جو ہے وہ ایک برتن میں پانی آتا تھا، اس پر نگاہ کی تو مولا نے دعا پڑھی. اب اگر آپ نے جو ہے وہ پانی کو دیکھ کر دعا پڑھنی تو آپ نے جو ہے وہ کھولنا ہے اور بند کر دینا ہے فوراً، تاکہ جو ہے وہ پانی ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلی دعا کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. ٹھیک ہے، یہ پہلی دعا پانی کو دیکھ کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ، شروع اللہ کے نام سے اور مدد اللہ سے، والحمد للہ الذی، اور حمد ہے اس اللہ کے لیے، جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے پانی کو پاک بنایا ہے، نجس نہیں بنایا. ٹھیک ہے، یہ پہلی دعا. آپ سوچیے اگر پانی نجس ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مولا نے پہلی تعریف کیا کی پروردگار عالم کی، حمد اس اللہ کی کہ جس نے پانی کو پاک و پاکیزہ بنایا لیکن اسے نجس نہیں بنایا. پہلی دعا. اس کے بعد جو ہے وہ 2 مرتبہ کلائیوں تک ہاتھ دھونے، اس پر جو ہے وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پالنے والے میرا شمار ان لوگوں میں کر دے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں میں شمار کر دے جو پاک و پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ دعا کسی کی قبول ہو جائے تو یعنی یہ انسان اگر دنیا سے جائے گا تو توبہ کرتا ہوا جائے گا اور پاک و پاکیزہ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پالنے والے میرا شمار کر توبہ کرنے والوں میں، اور میرا شمار کر دے کن میں؟ پاک لوگوں میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ 2 مرتبہ کلائیوں تو ہاتھ دھل گئے. اب کیا کرنا ہے؟
کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب کلی کے لیے جو ہے وہ پھر ایک الگ دعا، اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک. پالنے والے جب میں تجھ سے ملاقات کروں گا تو میری زبان پر لقن تلقین کر دینا اپنی حجت کی، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کو تلقین پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ساری جو ہے وہ چیزیں بتائی جاتی ہے، تیرا رب یہ ہے، تیرا رسول یہ، ساری چیزیں بتائی جاتی ہے. اب جب پروردگار عالم سے گویا بندہ ملاقات کے لیے کس وقت جا رہا ہے؟ جب قبر میں پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے. قبر میں اہم مرحلہ یہ ہے کہ فرشتہ آ کر سوال کر رہا ہے. کئی روایت ایسی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ انسان سے سوال پوچھا جائے گا، اس کو جواب آتا بھی ہوگا لیکن وحشت اتنی ہوگی کہ اس کی زبان پر جواب نہیں آئے گا اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو بندہ کیا دعا کرے؟ اللہم لقنی حجتی یوم القاک. پالنے والے جب میں تجھ سے ملاقات کے لیے آؤں تو میری زبان پر حجت کا نام خود جاری کر دینا، ٹھیک ہے، خود تو پڑھا دینا مجھے. وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ. اور یہ میں جو کلی کر رہا ہوں اس کا جو ہے وہ ایک مجھے ثمرہ یہ عطا کرنا کہ پالنے والے اپنے ذکر میں میری زبان کو آزاد کر دے، یعنی میری زبان اب تیرے ذکر میں مشغول رہنے والی ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر یہ دعا قبول ہو جائے کتنا بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. چوتھا مرحلہ کون سا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے. اللہم لا تحرم علی ریح الجنت واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا. پالنے والے مجھ پر جنت کی خوشبو کو حرام نہ کرنا، ٹھیک ہے، مجھے محروم نہ کرنا جنت کی خوشبو سے. واجعلنی، اور میرا شمار ان لوگوں میں کرنا، ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، جو قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو سونگیں گے، اس کی لطافت اور اس کی بہرہ مندی کا ملاحظہ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کم سے کم جو جنت کی خوشبو کے بارے میں بتایا گیا نا وہ 500 سال کی مسافت بتایا. آپ یہاں سے دبئی جائیے گا اور برانڈڈ پرفیوم لے کر آئیے گا، صحیح ہے. اس میں کوالٹیز ہوگی کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے، اس میں اس کی جو ہے وہ خوشبو ایسی ہے اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک کوالٹی یہ مل جائے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے خوشبو جو ہے وہ مسجد کے گیٹ تک جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے کوئی ایسا پرفیوم ہے ابھی تک کہ یہاں کھڑے ہوں آپ اور مسجد والے باہر مین گیٹ پہ جو ہے وہ خوشبو ہے؟ چلے فرض بھی کر لیں آ جائے، ٹھیک ہے. ٹی آر ایس تک آئے گی، وہاں تک پہنچے گی؟ آپ یہاں اگر کھڑے ہوئے ہوں نہیں پہنچے گی. جنت کی خوشبو 500 سال دور تک جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کم سے کم روایت بتا رہا ہوں. اب اگر وہ لوگ جن کے بارے میں ملتا ہے روایت میں کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے، جیسے والدین کے نافرمان، تو یعنی 500 سال جنت سے دور رکھا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے، کم از کم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روایت میں 3000 سال بھی ہے، 5000 سال بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ الگ الگ روایتیں. تو یہاں تک جو ہے وہ جنت کی خوشبو جائے گی. ناک میں پانی ڈالتے وقت پالنے والے مجھے محروم نہ کرنا جنت کی خوشبو سے، ان لوگوں میں شمار کر جو جنت کی خوشبو سونگ سکیں گے، ٹھیک ہے. اب آئیے اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ چہرہ دھونا. اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ. پالنے والے میرا چہرہ روشن کر دینا، میرا چہرہ سفید کر دینا، ٹھیک ہے. یوم تسود الوجوہ، اس دن جس دن سب کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. ولا تسود وجہی، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، یوم تبیض الوجوہ، جس دن تیرے کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو رہے ہوں گے. پالنے والے اس دن میرا چہرہ جو ہے وہ سیاہ نہ کرنا بلکہ میرے چہرے کو روشن کرنا، سفید کرنا، ٹھیک ہے. اور امیر المومنین کا ایک لقب ہے قائد الغر المحجلین، ٹھیک ہے، سفید چہرے والوں کا پیشوا، ٹھیک ہے، سفید چہرے والوں کا امام، صحیح ہے. اب جہاں سفید چہرے والوں کا امام ہوگا اگر آپ وہاں کھڑے ہونا چاہتے ہو تو آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے. پالنے والے میرے چہرے کو کیا کر دے؟ روشن کر دے، سفید کر دے اور سیاہ مت کرنا. اب آئیے اگلی دعا. اگلا کیا ہے مرحلہ ہے؟ سیدھا ہاتھ دھونا، کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک. اب اس کی دعا، اللہم آتنی کتابی بیمینی. پالنے والے مجھے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دینا، ٹھیک ہے. والخلد فی الجنان بیساری، اور آسانی سے ہمیشہ رہنے والی جنت میں میرا داخلہ کر دینا، ٹھیک ہے. وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرے مالک جب تم اسے حساب لینا تو آسان حساب لینا، مشکل حساب مت لینا، ٹھیک ہے. پروردگار عالم اگر اپنے پر آ گیا اور باریک باریک چیزوں کا حساب لینا شروع کر دیا تو دنیا کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، سوائے معصومین علیہ السلام کے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، ایک فرد بھی نہیں بچے گا اگر پروردگار عالم نے باریک چیزوں کا حساب شروع کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پالنے والے تو ہمارا حساب اپنے عدل سے نہ لینا بلکہ اپنے فضل سے لینا، ٹھیک ہے، ہم پر رحم و کرم کرتے رہنا. تو یہ دعا کیا کہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، ہمیشہ رہنے والی جنت میں آسانی سے داخلہ کر دینا، اور حساب لینا تو آسان حساب لینا. پھر آ جائیے الٹے ہاتھ پر، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی. پالنے والے مجھے میرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دینا. ولا من وراء ظہری، اور میرا نامہ اعمال میری پشت سے بھی مجھے مت دینا، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اعمال نامے 3 طریقے سے دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں اور پشت سے. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، پالنے والے الٹے ہاتھ میں مت دینا. ولا من وراء ظہری، اس کو میری پشت سے بھی نہ دینا. ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، مجرموں کی طرح جیسے گردن میں اعمال نامے لٹکا دیے جاتے ہیں، پالنے والے میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. واعوذ بک من مقطعات النیران، پالنے والے جہنم کی ہتھکڑیوں سے مجھے نجات عطا کر دے، ٹھیک ہے. میں پناہ چاہتا ہوں جہنم کی ہتھکڑیوں سے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا وضو یہاں پر آپ کا مکمل، ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ یہاں پر جو ہے وہ آپ کا مولانا صاحب آپ سورہ قدر کب پڑھیں یہاں پر؟ یہ تو ساری ایک کے بعد ایک دعائیں ہیں، اس میں آپ کو وقت مل جائے گا، ٹھیک ہے. کب وقت ملے گا؟ جب آپ جو ہے وہ بالفرض ایک مرتبہ سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے واجب. آپ دوسری مرتبہ بھی ہاتھ دھوئیں، یہ ہے مستحب، ٹھیک ہے. جب آپ اس میں دعا کریں، دعا جو ہے وہ نہ پڑھیں، صحیح ہے، پہلے آپ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ قدر پڑھیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ
الٹا ہاتھ جب دھونے جائیں تو جب تک سورہ قدر مکمل ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک مرتبہ واجب دھو لیں، اس کے بعد جب مستحب دھونے پر آئیں تو پھر جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے آخری جو ہے وہ 2 چیزیں رہ گئی، سر کا مسح۔ سر کا مسح جیسے ہی کیا، چھوٹی سی دعا، اللہم غشنی برحمتک و برکاتک وعفوک، پالنے والے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اپنی برکتوں سے اور اپنی مغفرت سے مجھے ڈھانپ لے، اس کا سایہ مجھے عطا کر دے، ٹھیک ہے؟ آخری دعا پیر کے مسح کی، پیر کے مسح کی کرتے وقت دعا پڑھنی ہے، اللہم ثبتنی علی الصراط، پالنے والے مجھے پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، واجعل سعی فیما یرضینی، پالنے والے اب اس طریقے سے کچھ الفاظ ہیں، پالنے والے میری کوشش کو ان چیزوں میں شمار کرنا، ان چیزوں کے متعلق کر دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں میں فالتو چیزوں میں کوششیں کرتے رہوں، ان چیزوں میں کوششیں کروں جس سے تیری رضا حاصل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلالت اور اے صاحب اکرام، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہے۔ اب اگر آپ سوچیے یہ دعائیں اگر قبول ہو گئیں، ٹھیک ہے، زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آ گیا، آپ بالفرض 20 سال تک 30 سال تک یہ دعائیں پڑھتے رہے، ایک دن ایسا آ گیا جس دن پروردگار عالم نے یہ دعائیں قبول کر لی، ٹھیک ہے؟ تو ہماری زبان میں وارے نعرے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ہے وہ اعمال نامہ بھی سیدھے ہاتھ میں مل گیا، آپ کو ہتھکڑیوں سے نجات بھی مل گئی، آپ کو رحمتیں بھی مل گئی، برکتیں بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، پل صراط بھی کا مرحلہ بھی پار ہو گیا، روشن جو ہے وہ چہرہ بھی ہو گیا، جنت کی خوشبو بھی مل گئی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ حجت کا زبان پر ذکر بھی آ گیا، پروردگار عالم کا ذکر بھی زبان پر آ گیا، توبہ کرنے والوں میں شمار ہو گئے، پاکیزہ لوگوں میں شمار ہو گئے، اور پروردگار عالم کی تعریف کرنے والوں میں ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اتنے سارے فائدہ ملے، اتنا سا وضو ہو سکتا ہے آپ کا وضو جو ہے وہ جو 1-1.5 منٹ میں ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے 3-4 منٹ پہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ فائدہ دیکھیے، دنیا کے لیے ڈیل کے لیے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فائدہ دیکھیے۔ اب یہ دعائیں تو ہیں، اب سنیے آگے مولا کا جو ہے وہ فکرہ، جب جو ہے وہ امیر المومنین وضو کر چکے اور یہ ساری دعائیں پڑھ چکے، یہ پانی کس نے لا کر دیا تھا؟ جناب محمد حنفیہ، مولا کے صاحبزادے نے۔ مولا نے فرمایا یا محمد من توضأ مثل وضوئی، اے محمد جو میرے جیسا وضو کرے جیسا میں نے کیا ہے، وقال مثل قولی، اور جو میں نے کہا ہے وضو کے دوران وہ میری طرح کہے، کیا ہوگا؟ خلق اللہ ملکن من کل قطرۃ، اللہ وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ کتنے قطرے استعمال ہوں گے وضو میں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کلائیوں تک ہاتھ دھونا، یہ کلی کرنا، یہ ناک میں پانی ڈالنا، چہرے پر پانی ڈالنا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، کتنے قطرے ہوں گے؟ ہر قطرے سے پروردگار عالم جب یہ دعا پڑھیں گے ایک ملک، ایک فرشتہ خلق ہو جائے گا، وہ فرشتہ کرے گا کیا؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یسبحہ و یقدسہ و یکبرہ، وہ تقدیس کرتا رہے گا، تسبیح کرتا رہے گا، اللہ کے لیے تکبیر کرتا رہے گا، اللہ اکبر سبوح قدوس سبحان اللہ، یہ کرتا رہے گا ذکر۔ ہوگا کیا؟ وَيَكْتُبُ اللَّهُ ثَوَابَ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک یہ ذکر چلتا رہے گا، ذکر وہ کرے گا فرشتہ اور اکاؤنٹ میں آئے گا ہمارے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ سارا کا سارا ذکر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا ثواب ہے اتنی سی دعاؤں کا، ٹھیک ہے؟ ہمارے مکتب تشیع کا کمال یہی ہے، مولا نے اتنی چیزیں بتا کر بڑا عظیم ثواب جو ہے وہ ہماری جولیوں میں لا کے ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ دعائیں اگر ہماری روٹین میں آ جائیں تو جو ہے وہ اتنے سارے فائدے، اگر دعائیں قبول ہو جائیں یہ فائدہ الگ، اور جو ہے وہ آخر میں جو فرشتہ پیدا ہوگا اور جو ذکر کرتا رہے گا وہ ثواب الگ، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ایک بار فرشتے کی کہانی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بار کر لیا تو فرشتہ ایک ہی رہے گا اور وہ ذکر کرتا رہے گا، نہیں، فجر پر آپ نے دعائیں پڑھی تو الگ فرشتے ہیں اس کے لیے، ظہر اثر پر وضو کر رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو الگ فرشتے ہیں، مغرب عشاء پر جتنے قطرے گر رہے ہیں اتنے فرشتے الگ ہیں، یہ دعا کرتے رہیں گے، اور آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو لے کر آ گئے تو سوچیے کتنے فرشتے اور کتنا جو ہے وہ نامہ اعمال آپ کا نیکیوں سے بھرتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔